اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم فقہنی فی الدین، اے اللہ مجھے دین کی سمجھ اور فہم عطا فرما، آمین۔ آج کی ہماری صورت ہے سورہ صافات۔ یہ قرآن پاک کی صورت نمبر 37 ہے، مکہ میں نازل ہوئی تھی اور اس کی ٹوٹل 182 یعنی 182 آیات ہیں۔ اس صورت کا آغاز کچھ قسموں سے ہوتا ہے۔ وَالصَّافَّاتِ صَفًّا، قسم ہے صف باندھنے والی جماعت کی یعنی فرشتوں کی، جو بڑے ادب و احترام کے ساتھ لائن بنا کر یا اللہ کے حضور فرما برداری میں حاضر رہتے ہیں۔ وَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا، اور قسم ہے انہی فرشتوں کی جو کہ اللہ کا حکم یا اللہ کا عذاب جو ہے وہ قوموں تک پہنچاتے ہیں، یعنی ڈانٹ ڈپٹ کرنے والوں کی قسم۔ اور پھر اس کے بعد ہے فَالتَّالِيَاتِ ذِکْرًا، اور ذکر یعنی وحی کی تلاوت کرنے والے، کہ رسولوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے والے جو ہیں وہ بھی یہ فرشتے ہی ہوتے ہیں، ان کی ہی جماعت ہوتی ہے۔ تو جیسے اس صورت کا آغاز کچھ قسموں سے ہوا جمع مؤنث کے الفاظ کے ساتھ، قرآن پاک میں ٹوٹل 5 ایسی صورتیں ہیں جن کا آغاز جمع مؤنث کی قسموں سے ہوتا ہے۔ جیسے ایک تو یہ ہے سورہ صافات، ایک اس کے علاوہ سورہ زاریات ہے، پھر سورہ نازیات، سورہ مرسلات اور سورہ عادیات۔ ان ساری صورتوں کے آغاز میں جمع مؤنث کے الفاظ کی کچھ قسمیں کھائی گئی ہیں، اور اکثر مفسرین کا خیال ہے کہ وہاں پہ مراد فرشتوں کی جماعتیں ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی، اور یہ کہا گیا کہ تمہارا معبود صرف ایک واحد یعنی سنگل اللہ ہے، اور پھر رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق، جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، اور رب المشارق یعنی مشرقوں کا رب۔ یہاں پہ ایک اہم بات ہے کہ صرف مشرق کا لفظ آیا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ مشرق کی جو ڈائریکشن ہے، اگر ایک کنٹری میں وہ مشرق ہے تو گلوب کی دوسری طرف اپوزٹ سائڈ پہ وہ کسی کنٹری کا مغرب ہوگا، تو اس لیے مشارق میں دونوں سمتیں جو ہیں وہ کور ہو جاتی ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کیونکہ یہاں پہ وحی کا ذکر ہو رہا تھا، جو اللہ کے نور کی مثال ہے، یعنی روشنی ہوتی ہے وحی، تو اس لیے مشرق کا لفظ آیا، کیونکہ مشرق روشنی نکلنے کی ڈائریکشن ہے، اور مغرب میں کیونکہ سورج غروب ہوتا ہے یعنی روشنی ختم ہوتی ہے، تو اس لیے مغرب کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا۔ اس صورت کا آغاز فرشتوں کی صفات سے ہوتا ہے، اور پھر ان کی اپوزٹ مخلوق یعنی شیاطین کے احوال کا ذکر ہے، اور یہ کمپیریزن ایک قسم کا سمبولک ریفلیکشن ہے رسولوں اور انکار کرنے والے لوگوں کا، کہ جس طرح فرشتے صف باندھے کھڑے رہتے ہیں، اللہ کی طرف سے وارننگ پہنچا دیتے ہیں اور وحی کی تلاوت کرتے ہیں، یہی سارے کام پیغمبر بھی کرتے ہیں، اور ان کی دعوت کے جواب میں منکروں کا رسپانس اور انجام شیطانوں سے ریزمبل کرتا ہے۔ دونوں کے لیے عذاب تیار کیا گیا ہے۔ اس صورت میں مختلف رسولوں کے حالات کا ذکر کیا گیا ہے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خواب کا تذکرہ ہے، جنہیں اللہ کی محبت اور اولاد کی محبت کے حوالے سے مشکل ترین ٹیسٹ میں سے گزارا گیا، جسے ابراہیم علیہ السلام نے بخوبی پاس کر لیا۔ اس کے علاوہ اس صورت میں آخرت کے حالات بیان کیے گئے ہیں، اور اس دن کے حوالے سے 2 سین کی ہائی لائٹس یا جھلکیاں عبرت کے لیے پیش کی گئی ہیں۔ ایک سین میں کافر سرداروں کی حالت اور ان کی آپس میں کنورسیشن بیان ہوئی ہے، جو ایک دوسرے پر الزام لگائیں گے کہ آج ہم تمہاری وجہ سے دوزخ میں ہیں۔ دوسرے سین میں جنت والوں کی نعمتوں کی تفصیل کے ساتھ ایک جنتی کا ذکر کیا گیا ہے، جسے اپنا ایک دنیاوی دوست یاد آتا ہے جو اس کے عقیدہ آخرت کے متعلق اسے شکوک و شبہات میں مبتلا کرنے کی کوشش کیا کرتا تھا، اور بہت ممکن تھا کہ یہ بھی اس کے بہکاوے میں آ جاتا اگر اس پر اللہ کی خاص رحمت نہ ہوتی۔ تو جنت میں اس کے دل میں خیال آئے گا کہ بھلا اس دوست کا کیا انجام ہوا ہوگا،
اس جنتی کی اس کیوریوسٹی پر اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں اس کے دوست کے حالات دکھائیں گے، جسے دیکھ کر وہ لرز جائے گا اور اللہ کی خاص فیور کا اعتراف کرے گا اور کہے گا کہ اللہ کی قسم، اگر میں اس کی باتوں میں آ جاتا تو وہ مجھے بھی ہلاکت میں ڈال دیتا۔ پھر اگلی آیات میں جنتیوں کی آپس میں کنورسیشن کا ذکر ہے، جو ایک دوسرے کو خوشی سے بتا رہے ہوتے ہیں کہ اب ہمیں دوبارہ موت نہیں آئے گی اور نہ ہی ہمیں کسی قسم کا عذاب ملے گا، اور یقیناً یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، اور ایسی ہی کامیابی کے لیے تمام عمل کرنے والوں کو عمل کرنے چاہیے۔ اور پھر ایک تھاٹ پرووکنگ سوال کیا گیا کہ بھلا یہ عظیم کامیابی اور جنت بہتر ہے یا زقوم کا درخت، مطلب جہنم کا کھانا اور کھولتا ہوا پانی؟ اور یہ ایسے لوگوں کا انجام ہوگا جو بغیر سوچے سمجھے اپنے باپ دادا کی اندھی تقلید کرتے تھے۔ اس کے بعد اللہ کے مخلص بندوں کا تذکرہ ہے، اور اس حوالے سے سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا، اور ان کے حوالے سے اپنی خاص فیور کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اپنے لیے نعم المجیبون کا لقب استعمال کرتے ہیں، جس کا مطلب ہوتا ہے سب سے بہترین قبول فرمانے والا۔ یہ لفظ آپ نوٹ کر لیں، یہ بہت پیارا خوبصورت لفظ ہے، اور جب بھی ہم کوئی دعا مانگے اگر ساتھ میں نعم المجیبون کا لفظ استعمال کریں تو انشاءاللہ وہ دعا ضرور قبول ہوگی، کیونکہ اس کے الفاظ کے معنی ہی یہ ہے کہ سب سے زیادہ قبول کرنے والا یا بہترین قبول کرنے والا۔ اور یہاں پر حضرت نوح علیہ السلام کے علاوہ 7 دوسرے اور رسولوں کے حالات اور ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام کا ذکر ہے۔ انہی واقعات میں ابراہیم علیہ السلام کے خواب اور بیٹے کی فرما برداری اور اللہ کی طرف سے امتحان میں کامیابی پر مبارکباد، بہترین جزا، سلامتی اور بیٹے اسحاق کی خوشخبری دی گئی۔ اس کے بعد کافروں کے من گھڑت عقیدے کی مذمت کی گئی، جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ اور پھر سورت کے آخری حصے میں دوبارہ فرشتوں کا ذکر آتا ہے جیسے شروع میں آیا تھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ اللہ کی مدد اور غلبہ ہمیشہ سے اللہ کے رسولوں کو حاصل ہوا ہے، اس لیے آپ پریشان نہ ہوں اور آپ کے دشمن ہی ناکام ہوں گے۔ آپ ان کی باتوں کی طرف توجہ نہ دیں اور اپنے کام میں لگے رہیں۔ اور پھر سورت کا اختتام اللہ کی پاکی، حمد و ثنا اور تمام رسولوں پر سلامتی کے الفاظ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے الفاظ میں ہمیں ایک دعا بھی سکھائی ہے۔ سورت کی آیت ہے 99 اور آیت نمبر 100 میں، انی ذاہب الی ربی سیہدین، یقیناً میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں اور وہ عنقریب مجھے ہدایت عطا کرے گا۔ ربی حبلی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک اولاد میں سے عطا فرما۔ اور یہ تھا ہمارا سورہ صافات کا خلاصہ۔ اس کے ساتھ ہی اپنا آج کا لیسن کمپلیٹ کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔